زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے. آج فروری کی 28 تاریخ اتوار کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ. ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم کے اس بیان کے رد عمل میں جاری ہونے والے بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیانات کا، جس میں منیر اکرم نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کا حق ہے. آئیے دونوں بیانات کا خلاصہ سارن بلوچ سے سنتے ہیں. بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے پاکستان کے مندوب منیر اکرم کی جانب سے اقوام متحدہ میں کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے تمام ذرائع بشمول مسلح جدوجہد کی حمایت کو پاکستان کی دوہرا معیار، منافقت اور دوغلے پن کی واضح ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کس قانون یا اخلاقیات کی بنیاد پر کشمیر کے لیے مسلح جدوجہد کی وکالت کر رہا ہے، جبکہ وہ خود 73 سالوں سے بلوچ وطن پر قابض اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق جاری بلوچ قومی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے دہشت گردی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے ہر مسئلے پر موقف متضاد اور عالمی اصولوں کے خلاف ہے. ایک طرف خود آدھے کشمیر پر قابض ہے تو دوسری جانب کشمیر کے رضاکارانہ الحاق کے خلاف اپنی پراکسی جنگ کو جائز قرار دینے کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہے. ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان پر قبضے کے بعد بلوچ قومی تحریک آزادی، جس کا ایک جزو مسلح جدوجہد ہے، کو دہشت گردی قرار دینے کے لیے پاکستان دنیا کا ہر فورم استعمال کرتا چلا آیا ہے، لیکن پاکستان کی ایسی تمام کوششیں رائیگاں ثابت ہوئی ہے. عالمی برادری اور عالمی میڈیا میں آج تک بلوچ جدوجہد آزادی اور دہشت گردی میں واضح فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہماری قومی ضرورت اور عصری تقاضا ہے تاکہ بلوچ قومی بقا کو تحفظ کیا جا سکے. ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے قومی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق جائز قرار دے کر ہمارے موقف کی تائید کی ہے. اب اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان کی آزادی کے لیے ہماری مدد کرے، کیونکہ خطے اور دنیا میں امن و خوشحالی کے راستے آزاد بلوچستان سے ہو کر گزرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عالمی قوتوں کو اپنی طویل المدتی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے نہ صرف بلوچ بلکہ سندھی اور پختون قوم کی آزادی کی حمایت کے لیے واضح روڈ میپ تیار کرنی چاہیے. اسی حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ پاکستانی مندوب نے سیکیورٹی کونسل میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ملک خود ارادیت کے عالمی اصولوں پر یقین رکھتا ہے. وہ اسی تناظر میں کشمیریوں کی جدوجہد برائے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو کہ وہ دنیا کو دکھاتا ہے، مگر پاکستان کا حقیقی چہرہ اس کے برعکس اور انتہائی بھیانک ہے. انہوں نے کہا کہ ایک طرف پاکستان نے اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت کے لیے مسلح جدوجہد کی حمایت کی ہے، مگر دوسری طرف پاکستان سیکیورٹی کی آڑ میں مقبوضہ بلوچستان میں اپنی جنگی جرائم کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان بلوچ قومی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے نہ صرف عالمی قوانین کو روند رہے ہے بلکہ تاریخ کے بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں بلوچ نسل کشی اپنے عروج پر ہے. بلوچ قوم کو اپنی آزادی کی جدوجہد سے دستبردار کرنے کے لیے پاکستان بلوچ آزادی پسندوں اور عوام کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے. اس سے بلوچ وطن میں باقاعدہ ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے. BNM ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں کو پاکستان کی منافقت اور بلوچستان میں انسانی بحران کا ادراک کر کے فوری طور پر مداخلت کرنا چاہیے. یہ تھیں سارن بلوچ. اب پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں.
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 5 ماہ قبل اغوا ہونے والے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے سیکریٹری اطلاعات اصغر خان اچکزئی کی لاش ہفتے کو برآمد ہوئی ہے۔ اسد خان اچکزئی کو 5 ماہ قبل کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔ پولیس کے مطابق لاش نوحصار سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش شناخت اور ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نے اصغر خان اچکزئی کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ایک عظیم رہنما سے محروم ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت قاتلوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف فراہم کرے۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان نے اسد خان اچکزئی کی بے رحمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کی حفاظت ریاست اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسد خان اچکزئی پچھلے 4 مہینوں سے لاپتہ تھے۔ اے ایم پی نے ہر فورم پر ان کی باحفاظت بازیابی کے لیے آواز اٹھائی، عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کی باحفاظت بازیابی کے لیے پٹیشن بھی دائر کی، لیکن ریاست ان کی بازیابی میں ناکام رہی اور آج ان کی لاش ملی ہے۔ اے ایم پی سربراہ نے شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سینکڑوں کارکنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، مزید جنازے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ ریاست اور متعلقہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کوہلو کے علاقے کاہان اور سبی سے قابض پاکستانی فورسز نے 5 افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ پہلی خبر کے مطابق کاہان کے علاقے گیشترانی میں قابض پاکستانی فورسز نے 23 فروری کو دوران جارحیت 3 افراد کیرو مری ولد شاہ میر مری، دین علی ولد شاہ میر مری، باغ علی ولد کشو مری کو، جبکہ کاہان ہی کے رہائشی گل بہار اور ان کے بیٹے انگولی کو سبی سے پاکستانی خفیہ اداروں اور فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لیا، جس کے بعد ان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قابض فورسز کے اہلکاروں نے لاپتہ کیے جانے والے کیرو مری کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا ہے، جبکہ گرفتاری کے بعد لاپتہ کیے جانے والے افراد کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے، جن کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے خضدار، کوئٹہ اور کلات میں ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ خضدار کے علاقے کٹھان میں سی پیک روٹ پر کام کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں پر آئی ای ڈی حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ قابض پاکستانی فوج کے قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ حملے میں استحصالی کمپنی کے 4 اہلکاروں سمیت قابض فوج کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جیند بلوچ نے مزید کہا کہ 23 فروری کو بی ایل اے کے سرمچاروں نے کوئٹہ میں گولی مار چوک پر واقع ایک حمام کی دکان کو دستی بم حملے سے نشانہ بنایا، جسے ریاستی مخبر چلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ 20 فروری کو بی ایل اے کے سرمچاروں نے کلات میں گیاوان کے قریب ایک دستی بم حملے میں پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس کے اعلی کار نصیب اللہ زہری کو نشانہ بنایا، جس سے وہ شدید زخمی ہوا۔ پاکستان کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے 2 نئے ڈویژن حجم کے سیکورٹی دستوں کو اکٹھا کیا ہے، جو مکمل طور پر بلوچستان میں ملٹی بلین چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک منصوبوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے چینی خبر رساں ایجنسی ژنہوا کو بتایا ہے کہ ہم نے 2 ڈویژن حجم کی سیکورٹی دستوں کو تعینات کیا ہے، جو سی پیک کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان میں نیم فوجی دستوں کے یونٹوں کی تعداد کو 1 سے بڑھا کر 2 کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین کو سیکورٹی بڑھانے کی یقین دہانی بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے سی پیک سے منسلک منصوبوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث کی گئی ہے۔ کوئٹہ کے قریب لکپاس پر قائم قابض ریاستی ادارہ ایف سی کی چیک پوسٹ شہریوں کے لیے مصائب اور مشکلات کا مرکز بن گیا ہے، جہاں تلاشی کے نام پر ایک طرف کئی گھنٹوں تک
ٹریفک جام ہو جاتا ہے، وہیں پر دوسری جانب FCC اہلکاروں کی طرف سے غیر مناسب رویے کے سبب شہریوں کی تذلیل روز کا معمول بن چکا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر قائم اس چیک پوسٹ کی وجہ سے تجارت میں خلل پڑنے کے علاوہ مریضوں اور بالخصوص خواتین و بچوں کو روزانہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لکپاس پر قائم پاکستان FCC کی چیک پوسٹ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کی نج کاری کے خلاف احتجاج پر بیٹھے ہوئے طلباء نے انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد اپنا احتجاج ختم کیا ہے۔ طلباء مسلسل 24 گھنٹے تک احتجاج کرتے رہے۔ طلباء نے انتظامیہ کے سامنے 7 مطالبات پیش کیے تھے، جن پر انتظامیہ کی جانب سے عمل درآمدگی کی یقین دہانی کے بعد طلباء نے جاری دھرنے کو ختم کر دیا۔ طلباء کا مطالبہ تھا کہ طلباء پر انتظامیہ کی جانب سے دباؤ سمیت نئے فیس پالیسی کو ترک کیا جائے اور طلباء کو اپنے حقوق پر بات کرنے کے لیے یونیورسٹی میں کھلا ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں خلیل واڈیلا سے سنیے۔ عالمی ادارہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق اب تک کے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو ادارے کی جانب سے تجویز کردہ 27 میں سے 3 سفارشات پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اسے جون 2021 تک گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے، جس کے بعد اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اس اجلاس میں پاکستانی حکومت کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کے تناظر میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو شدت پسندوں کی مالی امداد کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ کوارٹ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو نالائق اور ناجائز حکومت سے بچائیں گے۔ سی پیک کی بنیاد پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری نے رکھی تھی۔ سی پیک کا نام اس لیے رکھا کہ پسماندہ علاقے کو فائدہ پہنچانا تھا، لیکن نالائق حکومت سی پیک منصوبہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہی صوبے کو خیبر پختونخوا کا نام دے کر شناخت دلوائی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ حکومت کو پہلی بار اپنے ہی MNAs، MPs اور اتحادیوں سے بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بھارت نے سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے نئے قواعد کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے اقدامات کے تحت بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کو شکایت کے اندراج کے لیے بھارت میں عملہ رکھنے کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ روابط کرنے کے لیے نئے حکام رکھنا ہوں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ قواعد ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب ٹوئٹر نے حالیہ دنوں میں ہونے والے کسانوں کے احتجاج کے دوران حکومت کی جانب سے مواد ہٹائے جانے کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ نئی ہدایات اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے اخلاقیات کے ضابطے کے تحت ہیں تاکہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر ان کمپنیوں کا احتساب کیا جا سکے، جبکہ مبصرین اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملٹری انفراسٹرکچر پر حملے میں 17 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر حملہ کیا گیا، جو عراق میں امریکی فوجیوں پر کیے گئے حالیہ راکٹ حملے کا رد عمل ہے۔ پینٹاگون حکام کے مطابق امریکی طیاروں نے ایرانی حمایت یافتہ
ملٹری انفراسٹرکچر پر 500 پاؤنڈ کے 7 گائیڈڈ پریسیشن بم گرائے۔ سرین آبزرویٹوری پر ہیومن رائٹس کے مطابق امریکی حملوں میں 1 درجن سے زائد ایرانی حمایت یافتہ جنگجو ہلاک ہوئے اور اسلحہ و بارود لے کر جانے والے 3 گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ جنوبی عراق میں سیکورٹی فورسز نے ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہرین پر فائرنگ کی، جس میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جنوبی عراق کے شہر ناصریہ میں عینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے جمعے کے روز حکومت مخالف مظاہروں پر فائر کھول دیا۔ اسپتال کے ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ بیشتر افراد گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پرتشدد مظاہروں کے دوران اب تک تقریباً 120 مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے 57 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے جاری خفیہ رپورٹ 2 سال پرانی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کو پکڑنے یا قتل کرنے کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں آپریشن کی منظوری دی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2017 کے بعد سے محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس آپریشنز پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ سعودی حکام نے اس نوعیت کے آپریشن سعودی ولی عہد کی منظوری کے بغیر کیا ہو۔ دوسری طرف سعودی عرب نے امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ شمالی مغربی نائجیریا کے علاقے زمپارا میں ایک اسکول کے ہاسٹل پر مسلح ڈاکوؤں کی جانب سے مبینہ طور پر دعویٰ بولنے کے بعد سے سینکڑوں طالبات لاپتہ ہیں۔ مقامی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ زمپارا پولیس کمانڈ نے فوج کے ساتھ مل کر گورنمنٹ سائنس سیکنڈری اسکول کی 317 طالبات کی تلاش کے لیے مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ واضح رہے، نائجیریا کے شمال مغرب میں حالیہ برسوں میں بھاری اسلحے سے لیس جرائم پیشہ گروپ تواتر سے ایسی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔